الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عبادنا اصطفى سيدنا وسندنا شفيعنا وكريمنا ورؤوفنا ورحيمنا وأعلانا وأولانا ومولانا محمد رسول رب العالمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود پاک پڑھ لیجیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ آج کی محفل پاک کا سلسلہ شادی خانہ آبادی حصول برکت کے لیے نکاح تو بروز منگل ہے، لیکن یہ ایک اچھی عادت ہے، ایک اچھا عمل ہے، بلکہ مستحسن عمل ہے کہ جس کام کا آغاز اللہ اور اس کے حبیب کے ذکر سے کیا جائے اور انتہا بھی اللہ کے ذکر سے ہو تو اللہ تعالیٰ اس میں برکتیں عطا فرماتا ہے۔ تو مبارکباد دل کی اتھاہ گہرائیوں سے پیش کرتا ہوں آستانہ نوری شاہ بابا زیر صدارت میرے محسن پیر طریقت رہبر شریعت پیر کاشف شاہ نوری دام القدسیہ کہ جن کے آستانے سے تقریباً 15-20 سال سے مجھے بھی وابستگی ہے الحمدللہ، اور تقریباً محفلوں کے اندر میری حاضری ہوتی ہے اور بیانات ہوتے ہیں۔ اسی آستانہ نوری شاہ بابا کے بڑے مخلص اور بہترین ثنا خواں برادر جناب محمد عثمان نوری انصاری، جو کہ ابھی مجھ سے قبل بڑے پیارے انداز کے اندر حضور کی بارگاہ میں نغمہ سرائی کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ اس نوجوان کے علم میں عمر میں برکتیں عطا فرمائے۔ ساتھ ساتھ مبارکباد پیش کرتا ہوں ان کے والد جناب محمد فاروق انصاری صاحب سے، اللہ تعالیٰ ان کو مزید خوشیوں سے مالا مال فرمائے۔ اس محفل کی نقابت فرما رہے ہیں شہنشاہ نقابت شہر کراچی کے اور دل عزیز میرے بھی بڑے پیارے کلام جہانگیر صاحب، جنہوں نے بڑی عزتوں سے القابات سے مجھ گناہگار آسی کو نوازا، میں اس قابل نہیں۔ بہرحال اللہ میری اور آپ سب کی حاضری نصیب فرمائے۔ کلام جہانگیر بھائی نے کہا ہے کہ کلام آپ ہمیں سنائیں گے، تو ظہوری صاحب کا ایک کلام میں چند اشعار پیش کرتا ہوں۔
خزینے رحمتوں کے پا رہا ہوں، خزینے رحمتوں کے پا رہا ہوں، مدینے میں بلایا جا رہا ہوں، مل کے پڑھ لیجئے، مدینے میں بلایا جا رہا ہوں، مدینے جانے والے خوشی نصیبوں، مدینے نصیبوں، ٹھہر جا کہ میں بھی آ رہا ہوں، ٹھہر جا کہ میں بھی آ رہا ہوں، نظارے نظارے سینکڑوں جلوے ہزاروں، حضوری کے لیے ٹھکرا رہا ہوں، تختے سکندری پر ارے وہ تھوکتے نگی، بستر لگا ہوا ہے اکجر کا تیری گلی میں، نظارے سینکڑوں جلوے ہزاروں، حضوری کے لیے ٹھکرا رہا ہوں، حضوری کے لیے ٹھکرا رہا ہوں، کرم مجھ پہ انہی کا ہو رہا ہے، کرم مجھ پہ رہا ہے، ترانے جن کے میں گاتا رہا ہوں، ترانے جن کے میں گاتا رہا ہوں، وہ دریا کا کڑے خیرات دینے، دریا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، بجز رحمت نہیں کوئی سہارا، یا رسول اللہ کرم کی بھیک پر میرا گزارا، یا رسول اللہ، ادھر ہو، اللہ زوری صاحب نے کمال کر دیا، ادھر ہو پیکرے سیاہ، ادھر ہو رحمت عالم، رات 2 بجے کی گھڑی ہے، جب عمرے پہ گیا میں نے کہا اب تو لوگ جا چکے ہوں گے اور سکون سے حاضری باب السلام سے داخل ہوئے، لیکن دیکھا رات کو 2 بجے 3 بجے بھی عاشقوں کی بھیڑ ہے، ادھر ہو پیکرے سیاہ اور سامنے ہو رحمت عالم، بلا پھر زمد کا
رسول اللہ ہر لہجہ رحمت کی برسات مدینے میں، رحمت کی چھما چھم ہے برسات مدینے میں، وہ دن بھی تو آئے گا وہ رات بھی آئے گی، دن گزرے گا مکے میں اور رات مدینے میں، ادریا کا کڑے خیرات دینے، اور میں جھولی دیکھ کر شرما رہا ہوں، منگتا تو ہے منگتا، ارے میاں کوئی شاہوں میں دکھا دو جس کو میری سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو، دریا کا کرے خیرات دینے، میں جھولی دیکھ کر شرما رہا ہوں، نہ یہ منہ ہے منہ لگانے کے قابل، نہ یہ منہ ہے منہ دکھانے کے قابل، دریا کا کھڑے خیرات دینے، میں جھولی دیکھ کر شرما رہا ہوں، اور میں مدینے کی گلیوں کے اندر وقت کا سلطان ہے محمود غزنوی، فرمایا رات کو 5000 مرتبہ نبی کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتا ہے، فرمایا مدینے کی گلیوں میں، فرمایا عاشقوں کو پانی پلا رہا ہے، کسی نے پوچھا غزنی کا بادشاہ ہے، غزنی کا سلطان، اور سلطان وہاں ہوگا یہاں تو بادشاہ بھی فقیر ہے، دریا کا کھڑے، دریا کا کھڑے خیرات دینے، اور میں جھولی دیکھ کر شرما رہا ہوں، اور پیدن کی بات آتی ہے اسی بیر میں دو شعر پر سن لے، مدینے سے بلاوا آیا رہا ہے کہ میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، اور یہ چکی چل رہی ہے سیدہ کی، یہ چکی چل رہی ہے سیدہ کی، زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے، زمانہ نواسوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں، نواسوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں، زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے، زمانہ ان کا صدقہ کھا۔ زوری صاحب کو ہم نے آمنے سامنے بڑا سنا ہے، اللہ ان کے مزار پہ رحمت ہیں، 50 سال تک حضرت نے نعت خوانی کی، ایک پرائمری اسکول کے ماسٹر تھے، اللہ نے کہاں سے اٹھایا، کوٹھیاں بھی عطا کر دی، شہرتیں بھی عطا فرما دی، عزتیں بھی عطا فرما دی، قصور کے اندر آپ کا مزار ہے، اللہ کروڑ رحمتیں برکتیں نازل فرمائے۔ تو زوری صاحب کیا کہتے ہیں، ظہوری کی طرف جا رہا ہوں، ظہوری کی طرف جا رہا ہوں، سناخا عمر پر جن کا
شناخا عمر پر جن کا رہا ہوں. نعرہ تکبیر، نعرہ خالد، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، شان مصطفیٰ، علماء اہل سنت. سبحان اللہ. قرآن کریم کی آیت کریمہ تلاوت کی ہے. سب سے پہلے اس آیت کا ترجمہ اور چند تفسیری نکات میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. دعا کریں اللہ مجھ گناہگار، عاصی، پر حقیر، پر تقصیر کو اللہ تعالیٰ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم. قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کے اندر جو سورہ نساء کی پہلی آیت کریمہ ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. یا ایھا الناس، اے لوگو. یا 5 معنی کے لیے آتا ہے. اس کو حروف ندائیہ بھی کہتے ہیں، کلیدہ بیسے. تو الناس حکم مطلق ہے. اے لوگو اے لوگو اپنے رب سے ڈرو. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی، اس رب سے ڈرو، خلقکم من نفس واحدہ، جس نے تمہیں ایک نفس واحدہ سے پیدا کیا. وہ نفس واحدہ کون ہے؟ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام. بس یبس وبس منہما رجالا کثیرا ونساء. پھر اس نفس واحدہ کو اللہ نے اتنی برکت عطا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ان کی ایک ہی پسلی کو علیحدہ کر کے حضرت حوا سلام اللہ علیہا کی تخلیق فرما دی. فرمایا من نفس واحدہ، ہم نے ایک نفس واحدہ سے تمہیں پیدا کیا. اس لیے فرماتے ہیں نکاح جو ہے یہ بہترین عبادت والا عمل ہے. بہترین عبادت والا کون سا عمل؟ نکاح. کیا ہے؟ نکاح. یہ نکاح کا لفظ جو ہے یہ ناکاحن سے بنا ہے. ناکاحن کا معنی یہ عربی گرامر بھی تھوڑا تھوڑا اشارہ دے رہا ہوں، لیکن اتنی موٹی بات نہیں کروں گا کہ آپ کو سمجھ ہی نہ آئے. بولے مفتی صاحب نے پتہ نہیں کیا بتایا، سمجھ ہی نہیں آئی. ناکاحن کا معنی ملنا. تو میاں اور بیوی مل کے نکاح کے بعد دائمی زندگی گزارتے ہیں، اور کبھی اس نکاح کی وجہ سے 2 خاندان مل جاتے ہیں، کبھی نکاح کی وجہ سے 2 ملک بھی اکٹھے ہو جاتے ہیں. اور یہ نکاح ایک ایسا عمل ہے، ایسی عبادت ہے کہ جو حضرت آدم سے شروع ہوئی ہے تا قیامت جاری رہے گی. نکاح ایسی عبادت ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی اور قیامت تک جاری رہے. اور پھر نکاح ہی کے ذریعے انبیاء آئے، مرسلین آئے، عابدین آئے، زاہدین آئے، متقین آئے، عارفین آئے، کاملین آئے، اولیاء اللہ آئے. یہ نکاح ہی کے ذریعے ہے. تو اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. اے لوگو تم اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک نفس واحدہ سے پیدا کیا. وبث منہما رجالا کثیرا ونساء. پھر نکاح کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اتنی برکتیں عطا فرمائی، کثیر مرد عطا کر دیے، کثیر عورتیں عطا فرما دی. کثیر عورتیں. واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام. اس رب سے ڈرو کہ جس کے نام سے تم مانگتے ہو. یا اللہ ہمیں یہ دے دے، اپنی رحمت کا صدقہ دے دے، اپنے خالق ہونے کا صدقہ دے دے، اپنے رزاق و حنان و منان ہونے کا صدقہ دے دیں. یہ واسطے دیتے ہیں کہ نہیں؟ اور مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ان بچوں کو بٹھاؤ ذرا.
پیار سے فرمایا کہ احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس دعا کو مانگتے ہوئے اول بھی درود اور آخر بھی درود اور کم سے کم 4 مرتبہ اگر کہہ دیا جائے یا ربنا یا ربنا، اس دعا کی قبولیت میں کوئی شک نہیں ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَالُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس کے نام کے اوپر تم مانگتے ہو، وَالْأَرْحَامَ، اور رحم کے رشتوں کا لحاظ رکھو۔ کن رشتوں کا؟ رحم کا۔ یہ رحم کے رشتے کون سے ہوتے ہیں؟ ماں کی طرف سے ہو یا باپ کی طرف سے ہو، ان رشتوں کی عزت کرو۔ ماں باپ دنیا میں رہیں تو حکم ہے ان کی خدمت کرو، ماں کی بھی خدمت اور باپ کی بھی خدمت۔ اللہ فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، شادی ہو گئی، اب یہ نہیں کہ اب ابا نہیں رہے گا یا ماں نہیں رہے گی، فرمایا شادی ہونے کے بعد بھی نہ ماں کا دامن چھوڑنا نہ باپ کا پلہ چھوڑنا۔ فرمایا باپ کا ہاتھ چوم لیا، یوں سمجھو کہ کعبۃ اللہ کا دروازہ ملتزم چوم لیا، ماں کے قدم کو چوما، یوں سمجھو کہ جنت کی چوکھٹ کو چوم لیا۔ اسی اللہ کی حبیب فرماتی ہیں الجنت تحت اقدام الامہات، اللہ تعالیٰ نے جنت کو ماں کے قدموں میں رکھ دیا۔ پھر حضور فرماتی ہیں من ارضا والدی فقد ارضا خالقہ، جس نے ماں باپ کو راضی کر لیا اس نے رب کو راضی کر لیا، جس نے ان کو ناراض کیا اس نے اپنے رب کو۔ او پاک نبی نے فرمایا کہ کر لے خدمت مادی، اور جس نے کعبہ تکنا ہوئے جو تک لے صورت مادی۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، فرمایا محبوبہ تیرے رب کا فیصلہ یہ ہے، فرمایا کہ جب بھی عبادت کرو اپنے پروردگار کی کرو، اور اس کے بعد ماں باپ کی خدمت کرو۔ تو اللہ نے اپنی عبادت کے بعد ان کی خدمت کا حکم دیا۔ ادھر فرمایا والذی، فرمایا وہ لوگ جن کو تنبیہ کی جا رہی ہے تسالون بھی، تم سوال بھی کرتے ہو اپنے رب سے لیکن رحم کے رشتوں کو پامال نہ کرو۔ سنو جو بات میں بتانا چاہتا ہوں توجہ کے ساتھ، الرحم معلق بالعرش، حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا فرماتے ہیں کہ رحم اللہ کے عرش کے ساتھ لٹکا ہوا ہے۔ اور جو کہتے ہیں نا چھوٹی چھوٹی بات پہ، ابھی تیرا میرا آج کے بعد بہن سے کہتا ہے مرنا جینا ختم، بھائی سے کہتا ہے تیرا میرا مرنا جینا ختم ہے، اور رشتے داروں کے اندر، تو فرمایا ایسا نہ کرو بلکہ رحم دلی کرو۔ فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا، حضور مصطفیٰ جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو ہمارے چھوٹوں پہ رحم نہیں کرتا، بڑوں کا ادب نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے، فلیس منا، وہ ہم سے نہیں ہے۔ اور پھر میرے آقا فرماتے ہیں ان نکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے، اور جو میری سنت سے اعراض کرے وہ بھی میرا امتی نہیں ہے۔ پھر ایک اور حدیث ہے فمن غش علینا فلیس منا، جو دھوکہ دے حضور فرماتے ہیں وہ بھی ہم میں سے نہیں ہے۔ الرحیم معلق بالعرش، رحم اللہ تعالیٰ کے عرش کے ساتھ لٹکا ہوا ہے اور دعا کرتا ہے، بد دعا بھی کرتا ہے، دعا بھی سنو بد دعا بھی سنو۔ کہتا ہے الرحیم معلق بالعرش، وہ اللہ کے عرش کے ساتھ لٹکا ہوا ہے، کہتا ہے من وصل وصلہ اللہ، یا اللہ جو ملائے تو اسے ملا دے، من فرق فرقہ اللہ، جو کاٹے جدائی کرے تو اسے بھی جدا کر دے۔ تو فرمایا ہے لوگوں اپنے رب سے ڈرو۔ ایک نکاح حضرت آدم علیہ السلام کا، اور ایک نکاح سیدہ طیبہ طاہرہ بی فاطمہ الزہرا کا۔
یہ دو باتیں کر کے میں انشاءاللہ اپنی جگہ دوں گا۔ فرمایا پہلا نکاح جو ہوا حضرت آدم علیہ السلام، اور ہوا کہاں؟ جنت کے اندر۔ آپ کا جسم اطہر تیار کیا گیا، خلیفہ اللہ کا تیار ہو گیا۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں سے، اے فرشتوں میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں جس کو میں عزت و عظمت کا تاج عطا فرماؤں گا۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، فرمایا علم کا تاج بھی عطا فرماؤں گا، نبوت کا تاج بھی عطا فرماؤں گا، عزت کا تاج بھی عطا فرماؤں گا، بزرگی کا تاج بھی عطا فرماؤں گا، میں زمین بھی اپنی خلافت کا تاج بھی عطا فرماؤں گا۔ یوں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہو گئی۔ توجہ کے ساتھ، یہ باتیں بڑی قیمتی ہیں اور ٹائم کبھی کبھار ملتا ہے، توجہ کے ساتھ سنیں۔ کیا ہے لفظ آدم؟ کیا ہے آدم؟ کلام جگیر بھائی یہ سب نقطہ سنو۔ تو آدم، حضرت آدم کو آدم کیوں کہتے ہیں؟ آدم جو ہے یہ ادیم سے ہے۔ کس سے ہے؟ یہ زمین کا جو اوپر والا حصہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ادیم۔ تو زمین یعنی اوپر والے حصے سے مختلف مٹیاں، فرمایا اس کو گو دیا گیا۔ کہ لمبی چوڑی بحث میں ان گہرائیوں میں نہیں جاؤں گا، 2-4 گھنٹے مجھے ملتے تو میں پھر تفصیل بیان کرتا ہے۔ فرمایا کہ یہ اوپر والے حصے سے بنائے گئے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ ہم نے اسی مٹی سے تمہیں تخلیق کیا، اسی کی طرف تمہیں دوبارہ لے جائیں گے، اور قیامت کے دن ہم اسی سے تمہیں دوبارہ زندہ کریں گے۔ علمت نفس ما قدمت واخرت، ہر شخص جان جائے گا اس نے آگے کیا بھیجا ہے، پیچھے کیا چھوڑا ہے۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ اگر ایک ذرہ برابر نیکی کی ہے تو وہ بھی وہاں پالے گا، اگر ذرہ برابر بدی کی ہے تو وہ بھی پالے گا۔ فرمایا درود پڑھا کرو کثرت سے، نبی پاک کا ذکر کثرت سے کرا کرو، قیامت میں کام آئے گا۔ ایک ایسا شخص بھی ہوگا جس کی ایک ہی نیکی ہوگی۔ اللہ فرمایا کوئی کہے گا میرے تو ہے ہی کوئی نہیں ہے، ایک ہی میرے پاس ہے، چل تو لے لے، اللہ دونوں کو بخش دے گا۔ رحمت حق بہانہ می جو ید، اللہ کی رحمت تو بہانے تلاش کرتی ہے۔ ایک ایسا بھی آئے گا کہ سارے گناہ پلڑا جھک جائے گا، فرمایا جہنم میں لے جاؤ، اتنے میں حضور تشریف فرما ہو جائے گا۔ فرمایا تیرا ایک عمل ہمارے پاس بھی ہے، تو دنیا میں میرے اوپر درود پڑتا تھا، فرمایا کہ پرڑے میں رکھیں گے وہ وزنی ہو جائے گا، اور کہے گا اے اس نازک وقت میں کرم کرنے والے مہربان اور رانی چہرے والے آپ کون ہیں؟ میرے آقا فرمائیں گے میں وہی تو ہوں جس پہ دنیا میں کہتا تھا یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، اور یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ فرمایا ہر شخص جان لے گا آگے کیا بھیجا ہے اور پیچھے کیا چھوڑا ہے۔ اب آگے کے لیے تو فکر نہیں ہے، یہاں کے لیے زیادہ ہے۔ فرمایا کہ جو یہاں کرو گے وہ وہاں پالو گے۔ حضرت آدم کی تخلیق ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے روح پھونک دی، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، فرشتوں سے سجدہ بھی کروا دیا، اور پھر جنت کے اندر اللہ نے بی بی حوا کی تخلیق کی۔ سبحان اللہ۔ حوا کیا کہتے ہیں؟ ادھر توجہ کرو یار، حوا کیا ہے؟ حوا سلام اللہ علیہا۔ تو حوا جو ہے یہ اس کا ایک مطلب حیٌ کے بھی نکلتے ہیں، تو فرمایا حی کا معنی زندہ، اللہ کا اسم مبارک بھی ہے۔ تو فرمایا کہ زندہ انسان سے ان کا ایک حصہ، ایک پسلی علیحدہ کر کے حضرت بی بی حوا کی تخلیق ہو گئی۔
70 جوڑے جنت کے پہنائے، تخت کے اوپر بٹھایا، قیامت تک جتنا عورتوں کو حسن دینا تھا حضرت حوا سلام اللہ علیہ کو دے دیا، جتنا بالوں کو نسوانی حسن دینا تھا دے دیا۔ اور اس کے بعد جب حضرت آدم کی آنکھ کھلی تو سامنے حضرت حوا کو پایا، فرمانے لگے ادھر آؤ، تم کون ہو؟ کہا میں آپ کی تسکین کے لیے بنائی گئی ہوں۔ کہا ادھر آؤ، کہا نہیں آپ آئیں، اس لیے مرد عورت کی طرف رغبت کرتا ہے، عورت کی طرف۔ اور جب بڑھنے لگے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آئی ہے، میرے پیارے آدم علیہ السلام یہ اس وقت تک تیرے اوپر میری بندی حلال نہیں ہوگی جب تک تیرا نکاح نہ ہو جائے، جب تک تیرا نکاح نہ ہو جائے پہلے مجھ سے رشتہ مانگ۔ کیا مانگ؟ رشتہ مانگ۔ رشتہ مانگنا حضرت آدم کی سنت ہے، رشتہ دینا میرے خدا کی سنت ہے۔ رشتہ مانگا حضرت حوا کا، اللہ نے رشتہ عطا فرما دیا۔ حق مہر کیا ہوا؟ فرمایا 10 مرتبہ میرے نبی پہ درود پڑھ۔ ایک ہے 7 مرتبہ پڑھ، ایک مرتبہ، ایک روایت میں 17 مرتبہ میرے نبی پہ درود پڑھ دیے، تیرا حق مہر ادا کر دیا۔ حقدار جو حق مہر واجب ہے بھائی، ایجاب و قبول جو ہے اس کا رکن ہے، فرض ہے، حق مہر واجب ہے۔ اور نکاح کی سنتیں کیا ہے؟ 3۔ ایک تو خطبہ ہے، ایک چھوارے بانٹنا ہے گھر میں، اور ایک ولیمہ ہے۔ یہ سنت ہے۔ کیا ہے؟ سنت ہے۔ چاہے درس قرآن میں پہنچو نہ پہنچو، ولیمے میں ضرور پہنچنا ہے۔ چاہے فجر کی نماز میں پہنچو نہ پہنچو، لیکن ولیمے میں ضرور پہنچنا ہے۔ 2 گھنٹے کھانے کے لیے انتظار کریں گے، 10 منٹ امام کا خطبہ سننے کے لیے نہیں بیٹھیں گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں تک کہ حضرت آدم علیہ السلام نے نبی پاک کے اوپر درود پڑھا، یوں حضرت حوا ان کے نکاح میں آئی، پھر کوئی بھی سبب بن گیا۔ اللہ فرماتا ہے قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو، تمہارے باپ کے دشمن ہوئے، اب زمین کے اوپر آنا پڑا۔ اس لیے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی۔ اگر حضرت آدم علیہ السلام دانا نہ کھاتے، بلائے نہ جاتے، تو ہم یہاں کیسے آتے؟ ہم یہاں کیسے آتے؟ حضرت آدم آئے، یاد رکھو 1050 سال کی عمر پائی ہے حضرت آدم علیہ السلام نے، اور آپ کی وفات تک، وصال مبارکہ تک آپ کی اولاد در اولاد ان کی تعداد 1 لاکھ ہو چکی تھی۔ اس لیے فرمایا نکاح بہترین عبادت ہے، بہترین سنت ہے۔ اور فرمایا کہ شہزادی کون ہیں؟ سیدہ طیبہ، سیدہ عابدہ، عالمہ زاہدہ، یعنی خاتون جنت پہ لاکھوں سلام۔ اور یاد رکھو میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کسی گھر کے اندر پہلی اولاد اگر بیٹی کی آ جائے تو وہ خاندان بڑا ہی خوش نصیب ہے، وہ بڑا ہی۔ اب بیٹیوں کے اوپر اکثر لوگ جو منہ بناتے ہیں، بیٹا ہو تو بڑے یونائٹڈ کی مٹھائیاں پاشانی کی بانٹی جاتی ہیں، اور بیٹی ہو تو منہ بنتا ہے۔ نہ بنایا کرو، خدا کی قسم بیٹیاں بڑی رحمت والی ہیں۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے جس کو 2 بیٹیاں عطا فرما دی، فَأَحْسَنَ تَعْلِيمُهَا فَأَدَّبَ تَأْدِيبُهَا، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں جس کو اللہ نے 2 بیٹیاں عطا فرمائی، اس کو دین کی تعلیم دی، ادب سکھایا، ان کا نکاح کر دیا۔ سِتْرًا حِجَابًا مِّنَ النَّارِ، قیامت کے دن یہ دونوں بیٹیاں فرمایا باپ کے لیے جہنم کا پردہ بن جائیں گی، اللہ کی بارگاہ میں سفارش کر کے اپنے ماں باپ کو جنت میں لے جائیں گی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عرض کرنے لگی یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، جس کی ایک کو فرمایا وہ بھی جنتی ہے۔ سیدہ نے رو کے عرض کی آقا جس کا کوئی نہ ہو، فرمایا اس کا میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضور کو اللہ نے کتنی بیٹیاں؟ فرمایا ان کو دی جو خود رحمت کائنات ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے نبی ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر دونوں جہانوں کے لیے، ہم نے آپ کو رحمت بنا کے بھیجا۔ جو
ساری کائنات کے لیے رحمت ہے، فرمایا کہ اللہ کا فضل ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ذریعہ ہے، جس کے صدقے کائنات کو رحمتیں ملی، جس کے صدقے فرمایا کہ عالموں کو علم کی دولت ملی، ولیوں کو ولایت ملی، صدیقین کو صداقت ملی، فاروق کو عدالت ملی، عثمان غنی کو شجاعت فرمایا سخاوت ملی، حیدر کرار کو شجاعت ملی، فرمایا کہ اس نبی کے گھر اللہ تعالیٰ نے رحمت 4 رحمتیں نازل فرمائی۔ ایک حضرت سیدہ زینب ہے سب کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ۔ نبی پاک کی 2 بیٹیاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئی۔ نبی پاک کی چھوٹی شہزادی جس کو شہزادی کونین کہا جاتا ہے، جس کو جنت کا مالک کہا جاتا ہے، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا، کیا ہے فاطمہ الزہرا، ادب سے احترام سے جھوم کے نام لو، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ خدا کی قسم جب یہ ذکر آتا ہے نا سیدہ کا تو میرا رواں رواں کھڑا ہو جاتا ہے، روح لرزہ پر اندام ہوتی ہے، ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے۔ اور جب میں کسی مشکل میں پھنس جاتا ہوں، مجھے ماں نے کی وظیفہ دیا تھا، بیٹا منت سیدہ فاطمہ کی مان لینا، اللہ تعالیٰ مشکل سے نکال دے گا، اور خدا کی قسم آج تک ہو رہا ہے۔ نبی پاک سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ نے فاطمہ نام کیوں رکھا؟ آپ نے فرمایا انما سمیت فاطمہ ان اللہ تعالی قد فطمها وذریتها اتقا من النار۔ میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا کہ فرمایا اللہ نے اسے آزاد کر دیا۔ فاطمن اس کا معنی چھڑانے کے، اس کا معنی آزاد کرنے کے، اس کا معنی روکنے کے، تو فرمایا جو سیدہ سے محبت کرے گا اللہ جہنم سے آزاد کر دے گا، جو سیدہ سے محبت کرے گا سیدہ کی محبت اسے عذاب الہی سے چھڑا لے گی، جو اہل بیت سے محبت کرے گا فرشتے اسے جہنم میں جانے سے روک دیں گے، تیرا وہ رستہ نہیں بلکہ جنت ہے۔ فرمایا کہ اہل بیت سے محبت کرنے والا اس وقت تک دنیا سے جا ہی نہیں سکتا، حضرت علی فرماتی ہے جب تک وہ جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ ایک شعر پڑھنے لگا ہوں، میرے ساتھ مل کے پڑھیں گے۔ اور جنوں پنج تن نال پیار نہیں، مل کے پڑھو جنوں پنج تن نال، اس طرح نہیں ذرا گونج کے پڑھو، اور جنوں پنج تن نال پیار نہیں، او دے کلمے دا اعتبار نہیں، لکھ نبل نمازا او پڑھواوے، لکھ نبل نمازا او پڑھواوے، لکھ لمبے سجیدے کرواوے، او جے آل رسول کا دشمن تیرا بیڑا ہورا پار نہیں، جسے مل گیا کملی والے کا دامن اسے 2 جہاں کا خزانہ ملا، بلا باغ جنت وہ کیا کرے گا، میاں مدینے میں جس کو ٹھکانہ ملا۔ یہ مقام عشق ہے، ورنہ جنت کے لیے حضور نے فرمایا جب بھی دعا مانگو جنت الفردوس کی مانگا کرو، اس کی مانگو جنت الفردوس کی، فرمایا لیکن عشق ایک اور مقام ہے، اس کے اوپر بڑے نقطے ہیں۔ العشق نار، عشق ایک آگ ہے، ماں سوا یار کے ہر چیز کو جلا کے راکھ کر دیتا ہے۔ یہ کربلا والوں سے پوچھو، یہ میرے امام پاک سے پوچھو، فرمایا سر قربان کر دیا، اس کی بازی لگا دی، لیکن دستے یزید میں ہاتھ نہ دیا، ہاتھ
نہ دیا۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتی ہیں جس نے میری بیٹی فاطمہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی اللہ تعالیٰ اس کی محبت کو قبول کرے گا۔ اور پھر میرے آقا علیہ السلام نے اس کے اوپر بڑا کلام ہے۔ بہرحال شہزادی کونین جوان ہو گئی اور رشتے آ رہے ہیں قریش سے، قبیلوں سے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی ہوئی۔ رفیق بھائی ادھر اوپر آ جائیں۔ نہیں اچھا نہیں لگتا، بھی بڑے میرے منہ سے نہیں، ادھر اوپر آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے۔ علماء کے اوپر، مدارس کے اوپر بڑا خرچ کرتے ہیں، علماء سے محبت کرتے ہیں، اللہ سلامت رکھے سب ایسے اہل بیت کے عاشقوں کو۔ فرمایا کہ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا، اب سنو جو بات بتانے جا رہا ہوں بڑا مختصر کرتے ہوئے، 40 منٹ کا ٹائم ملا، 5 منٹ اوپر لوں گا پھر بات ختم کروں گا۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رشتے آ رہے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، ادھر توجہ رکھیں، فرمایا کہ حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں لوگ کچھ وجہ سے نکاح کرتے ہیں، وَحُسْنِهَا وَمَالِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا، فرمایا حسن کو نہ دیکھو، مال کو نہ دیکھو، وَلِحَسْبِهَا، حسب و نسب کو بھی نہ دیکھو، فرمایا دیکھو تو دینداری کو دیکھو۔ کس کو دیکھو؟ دینداری کو۔ فرمایا دنیا دین میں مل جائے لازوال دولت ہے، اور فرمایا کہ دنیا اگر دل میں آ جائے تو دل برباد ہے، اگر یہ دنیا دل سے نکل جائے تو انسان ولی بن جاتا ہے۔ کیا بن جاتا ہے؟ دنیا دل سے نکل جائے ولی بن جاتا ہے۔ اگر جسم سے روح نکل جائے تو انسان مر جاتا ہے، اگر دل سے دنیا کی محبت نکل جائے تو انسان ولی بن جاتا ہے۔ عرف القلب المومن فی مقام عرش اللہ، مومن کا دل اللہ کا، ایک شعر پڑھنے لگا، دل دریا او سمندی روڈوں گے تے کون دلا دیا او جڑے تب کی اور دل دے اندر تے تمبو مانگ اٹھانے وہ وچے پیڑے اور وچے جیڑے تے وچے بنی مہانے میں قربان یا حضرت باہو۔ اللہ والے بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت نوری شاہ سرکار کا بیت جاری ہے، ساری ہے، کوئی میرے غریب نواز کے دامن سے لگا ہوا ہے، کوئی فرید الدین کے گیت گا رہا ہے، کوئی صابر کلیری کی عظمت کے نعرے لگا رہا ہے، کوئی بغداد والے پیر کی عظمت کے نعرے لگا رہا ہے۔ فرمایا بڑے خوش نصیب ہیں جن کو ولیوں کی محبت نصیب ہو جائے، لیکن یاد رکھو دل کو پلٹنے والا، دل کو حرکت دینے والا، دل کی صفائی کرنے والا، دل کو پاک کرنے والا، دل کو صاف کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ولی ہے، اور در فاطمہ وہ در ہے۔ اور میں جہاں ولی بھی جھکتے ہیں، جہاں صحابہ بھی سلام کرتے ہیں، جہاں کتب بھی جھکتے ہیں، جہاں غوث بھی جھکتے ہیں، کتب بھی، افطار بھی، ولی بھی، فرمایا افطار بھی، اوتار بھی، قیامت تک در فاطمہ سے اہل بیت کا فیض ملتا رہے گا، فیض ملتا رہے گا۔ فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سیدنا صدیق اکبر سب کو رضی اللہ تعالی، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ، فرمایا کہ جا رہے ہیں اور باغ میں پہنچے تو علی المرتضیٰ شیر خدا گھوڑے کو پانی پلا رہے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں انا مدینہ العلم وعلی بابھا، انا دار الحکمت وعلی بابھا۔ یہ مستند حدیثیں ہیں جو میں آپ کے ساتھ کل گئے نا، مفتی صاحب آئے آنشن مار کے چلے گئے کہ میں ایسی تقریریں نہیں کرتا ہوں، یاد رکھو یہ 2 کتابوں والے خطیب اللہ پناہ۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قیامت کی نشانیاں یہ ہیں
اتخذ الناس رؤوسا جهالا فافتووا فاضلوا وضلوا، قیامت کی نشانیوں میں حتی لم یبقى عالما، علماء نہ رہیں گے، اٹھتے چلیں گے لوگ جاہلوں کو امام بنا رہیں گے، جب ان سے فتویٰ مسئلہ پوچھا جائے گا خود بھی گمراہ ہوں گے، مسئلے بھی غلط بتائیں گے۔ بہرحال ذمہ داری سے بات کرتا ہوں، الحمدللہ اچھے استادوں، اللہ میرے قبلہ مفتی عبدالعلیم ازہروی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ کروڑ رحمت نازل فرمائے۔ یہ بزرگوں کا فیض ہے، میرا کوئی کمال نہیں ہے، میں تو پھر بھی کان پکڑتا ہوں بھائی ہے۔ علم پہ ناز کبھی نہ کرو، عبادت پہ نہ کرو، مال و دولت پہ، حسن پہ۔ فرمایا حسن جاتے بھی پتہ نہیں چلتا، مال جاتے ایک جھٹکے میں بیماری میں چلا جاتا، لیکن اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں، فرمایا حسن کو نہ دیکھو، مال کو نہ دیکھو، حسب نسب کو نہ دیکھو، دیکھو تو دینداری دیکھو۔ علی مرتضیٰ گھوڑے کو پانی پلا رہے ہیں، فرمایا شیخین کریمین کہتے ہیں علی مشورہ دینے کے لیے آئے ہیں۔ کہا کیا مشورہ ہے؟ کہا حضور کی صاحبزادی رکی ہوئی ہے، نبی پاک کسی کو جواب نہیں دیتے ہیں، تم جا کے رشتہ مانگو، حضور تجھے رشتہ دے دیں گے۔ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ گئے، اور گئے نا، دروازہ کھٹکھٹایا تو حضور بڑے خوش ہوئے۔ نبی پاک 4 روپے پہ ایسے پاؤں مبارک، ٹانگیں مبارک نبوت والی لٹکی ہوئی ہیں، اور علی مرتضیٰ جا کے پاؤں میں بیٹھ گئے۔ اس طرح بزرگوں کے کون تو باتیں نا، ایستا ایستا علی بیٹھے ہوئے ہیں اور چہرہ جھکا ہوا ہے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا علی کیا بات ہے؟ یا رسول اللہ ہمت نہیں پڑتی ہے، کیا کہوں؟ تو نبی پاک نے اپنے ید اللہ والے دونوں ہاتھوں سے علی کے چہرے کو اوپر کیا۔ اللہ اکبر، النظر الی وجہ علی کی عبادت۔ میرے آقا فرماتے ہیں علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے، ذکر علی بھی عبادت ہے۔ اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، سب تو نہیں گئے بھائی، مل کے پڑھو۔ اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی۔ نبی پاک علیہ السلام نے اپنے ید اللہ والے دونوں ہاتھوں سے علی مرتضیٰ کا چہرہ اوپر کیا، فرمایا النظر الی المصحف عبادت، فرمایا کہ قرآن کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ النظر الی الکعبۃ عبادت، کعبے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ النظر الی وجہ الوالدین عبادت، فرمایا ماں باپ کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے۔ فرمایا نبی تو وہ ہے، فرمایا جنہوں نے رب کو دیکھا، ایسی عبادت آج تک کوئی نہ کر سکا۔ ایسی عبادت نقطے نقطے بیان کر رہا ہوں۔ فرمایا کہ علی کا چہرہ اوپر ہے، نگاہ نبوت پڑ رہی ہے، نگاہ، اور علی کو بچپن میں نبی نے لیا ہے گود میں، علی کو پالا ہے۔ جب رات کو حضور سوتے نا تو علی کو سینے سے لگاتے، اس لیے فرمایا لحم کا لحمی، جسم کا جسمی، دم کا دمی۔ فرمایا جب علی سانسیں لیتے تو نبی محسوس کرتے، جب نبی سانس لیتے تو علی محسوس کرتے۔ فرمایا کہ نبی محسوس کرتے، اور آج علی کا چہرہ ید اللہ والے ہاتھوں میں ہے۔ میرے آقا کا ہاتھ ید اللہ ہے، میرے آقا کی رحمت اللہ ہے، میرے آقا کی شفقت اللہ ہے، میرے آقا کا منصور اللہ ہے، میرے آقا کا قبلہ کعبۃ اللہ ہے، میرے آقا کا دعویٰ لا الہ الا اللہ ہے، اور نبی کا پورا بدن محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا رسول اللہ اتنے کرم ہے، اتنی مہربانیاں ہیں، ایک کرم اور کر دینا، دمادی کا شرف عطا فرما۔ حضور کا چہرہ گلاب کی طرح کھل اٹھا، اور ایسی کیفیت سبحان اللہ۔ جب نبی پاک خوش ہوتے نا، حضور مسکراتے، تو علامہ مناوی فرماتے ہیں، جلال الدین اسیوطی، یہ سیوطی پڑھ دیتے ہیں، اصل لفظ اسیوطی ہے، اسیوط لفظ۔ تو فرمایا کہ یہ علیحدہ بحث میں ادھر جانا نہیں چاہتا، اگر یہ آپ تحقیقی گفتگو سننا چاہتے ہیں تو یوٹیوب میں میرا ہر بیان آتا ہے، اس کی ریسرچ کر سکتے ہیں، مفتی غلام مرتضیٰ صابری کے نام سے۔ بہرحال حضرت جلال الدین سیوطی نے بھی لکھا، علامہ یوسف نبھانی نے لکھا کہ حضور جب مسکراتے نا تو دندان مبارک سے نور، فرمایا کہ لاٹیں مارتا، جیسے چھاننی جانتے ہیں چھن چھن کے ایسے نور آتا ہے، کہ نبی پاک خود بھی نور، اور جو نکلتا وہ بھی نور، جو کلام ہے وہ بھی نور، اور فرمایا ادھر نور علی نور، ادھر ولایت کا نور۔
علی نور حق کی تنویر ہے، علی نبی کا ویر ہے، علی حق کی شمشیر ہے، اور سنیو علی ہم سب سنیوں کا پیر ہے۔ فرمایا مولا کائنات نے عرض کی یا رسول اللہ مہربانی کریں، میرے آقا کا چہرہ کھل اٹھا، جواب کوئی نہ دیا۔ حضور اتنے خوش ہوئے، سیدہ فاطمہ کے پاس چلے گئے۔ فرمایا بیٹی فاطمہ، ٹائم بھی مختصر ہے 3 منٹ رہ گئے، فرمایا کہ بیٹی فاطمہ آج تیرا رشتہ وہ لینے کے لیے آیا ہے کہ جس کا دن جہاد میں گزر جاتا ہے، راتیں قیام میں گزر جاتی ہیں۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، یہ آیت کے مظہر بھی علی مرتضی ہے، سب سے آقا ہیں، لیکن فرمایا کہ حضرت علی کے لیے کچھ آیتیں خاص اتری ہیں۔ فرمایا یہ ایک علیحدہ کلام ہے، فرمایا کہ وہ آیا ہے جس کی راتیں عبادت میں گزر جاتی ہیں۔ اچھا سیدہ نے جواب نہ دیا، شرم کے مارے سر جھکا دیا۔ اور صاحب ہدایہ نے بھی یہ لکھا کہ اگر عورت سر نہ ہلائے، منہ سے کچھ نہ کہے، خاموش ہو جائے، تو یہ بھی ہاں کے اوپر محلول کیا جائے گا اس بات کو۔ فرمایا کہ یوں علی مرتضیٰ اور بی بی فاطمہ الزہرا کا رشتہ طے ہو گیا، نکاح مسجد نبوی شریف، سبحان اللہ۔ اور فرمایا صحابہ کرام موجود ہیں، نبی پاک نے فرمایا علی تیرے پاس کیا ہے دینے کے لیے؟ یا رسول اللہ ایک ذرا ہے، ایک گھوڑا ہے، تلوار ہے۔ فرمایا تلوار رہنے دو، گھوڑا بھی رہنے دو، زرہ کو بیچ دو، چلو کچھ ولیمے کا سامان بھی ہو جائے، معاملات ہو جائے۔ حضرت علی نے جا کے زرہ بیچنے کے لیے گئے تو راستے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ گئے، اور جب پتہ چلا کہا علی زرہ مجھے دے دو، کہا کتنے کی خریدیں گے؟ کہا ارے آپ بہترین تاجر ہیں، بہترین ماہر تاجر ہیں، 480 دراہم دے دیے۔ ہمارے ہاں تو شادی کے اندر ولیمے میں جاتے ہیں یا شادی میں 500 کا لفافہ ڈالا، 1000 کا ڈالا۔ فرمایا جب نکاح ہو گیا تو مبارک بادی نے حضرت عثمان غنی نے زرہ پھر تحفے میں دے دی۔ یوں یہ نکاح ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ کو اپنے گھر سے رخصت کیا، فرمایا علی کا خیال رکھنا، زیادہ سوال نہ کرنا، جو روکھا سوکھا مل جائے کھا لینا، اللہ کا شکر ادا کر دینا۔ حضرت سیدہ فرماتی ہے 3 دن بھی فاقے کٹے ہیں لیکن شوہر سے کبھی شکایت نہیں کی ہے۔ فرمایا علی کہتے فاطمہ بنت رسول بتا دیتی کہ ابا نے کہا تھا سوال نہیں کرنا، میری بیٹی صابرہ شاکرہ رہنا، فقیروں جیسا معاملہ ہے۔ فرمایا وہ ولایت کی بادشاہ ہے، یہ شہنشاہ ولایت علی مرتضیٰ ہے۔ قرآن فرماتا ہے مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، یہ ولایت کے جب 2 دریا ملے، یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، فرمایا موتی بھی نکلے، لولو مرجان، ایک امام حسن ہوئے، ایک امام حسن حسین ہوئے، ایک حضرت محسن ہوئے، ادھر سیدہ زینب ہوئی، ادھر ام کلثوم ہوئی۔ فرمایا میرے آقا فرماتے ہیں لوگوں کی آمد میں سب کے شجرے ختم ہو جائیں گے، مٹ جائیں گے، لیکن میری بیٹی فاطمہ کا شجرہ کی آمد میں بھی کام آئے گا، اہل محشر کی نگاہوں کو جھکا دیا جائے گا، انبیاء و مرسلین سر جھکائیں گے، آواز منادی ندا دینے والا کہے گا کہ اے اہل محشر اپنی نگاہوں کو نیچے کر لو، بنت رسول جا رہی ہے 70,000 حوروں کے جرمٹ میں۔ بہرحال یہ نکاح کے اوپر مختصر میں نے چند تفسیری باتیں، فوائد، ترجمہ بیان کیا، دل ابھی نہیں بھرا میرا، لیکن میں انہیں پہ اکتفا کرتا ہوں، ثنا خاں کافی ہیں، تو انشاءاللہ وہ اپنی اپنی عقیدتیں پیش کریں گے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ پیر طریقت رہبر شریعت پیر کاشف شاہ نوری بابا دامت برکاتہ العالیہ، ان کا سایہ اللہ قائم رکھے، جن کی زیر صدارت یہ محفل ہوئی۔ اور پھر ایک بار جناب فاروق صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، جناب محمد عثمان نوری انصاری، اللہ تعالیٰ اس نوجوان کو جو کہ بڑا اچھا ثنا خواں بھی ہے، کمال کے کلام پڑھتا ہے، اللہ اس کو حیات خضری عطا فرمائے۔ اور یہ نکاح شادی خانہ آبادی ہونے جا رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ سلامتیاں عطا فرمائے، جن کے گھروں میں جوان بچے بچیاں رشتوں کے لیے بیٹھے ہیں، اللہ خاتون جنت کی چادر تطہیر کا صدقہ مناسب رشتے مقدر فرمائے۔ واللہ الہادی والمعین وما علینا الا البلاغ۔ سبحان اللہ۔ حضرت علامہ مولانا مفتی غلام اللہ
قادری چشتی صابری دامت برکاتہ عالیہ اپنے نورانی اور روحانی بیان سے